السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین، الہ آمین۔ الحمدللہ، آج سے ہم تجوید القرآن کورس کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس بابرکت مجلس کو قبول فرمائے اور ہمارے سینے میں یہ بابرکت جو علم ہے قرآن، اس کو محفوظ کرے اور جو کچھ ہم سیکھ رہے ہیں اس کو ہمارے ایکشنز میں ڈھال دے، اور یہ جو جرنی ہے ہماری اسٹارٹنگ سے لے کے اینڈ تک، اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت آسان اور مبارک بنا دے، آمین ثم آمین۔ کیونکہ سورہ یونس کے آیہ نمبر 57 اور 58 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، لوگوں، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک ایسی کتاب آئی ہے جو سراسر نصیحت اور دلوں کی بیماری کے لیے شفا ہے، اور اچھے کام کرنے والوں کے لیے اس قرآن میں رہنمائی ہے، اور عمل کرنے والے مومنین کے لیے رحمت کا ذریعہ ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے اس فضل اور مہربانی یعنی قرآن کے اترنے پہ خوش ہونا چاہیے۔ یہ قرآن اس دنیا سے بدرجہ بہتر ہے جس کو وہ جمع کر رہے ہیں، سبحان اللہ۔ تو یہ ایک فیلنگ ابھی سے اسٹارٹنگ سے ہمارے ذہن میں آنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بے انتہا شکر، اس کا بے انتہا احسان کہ اس نے ہمیں چنا ان لوگوں میں جو دنیا میں جو کچھ اس سے سب سے بہترین چیز کو اکٹھا کر رہے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ قرآن پاک کا علم۔ تو اس کے لیے شروعات سے، ابھی سے، اسی لمحے سے ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر گزار ہو جانا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس گریٹفلنس کو، اس خوشی کو، اس شکریہ کو تو برقرار رکھنا ہمارے آخر لیسن تک، انشاءاللہ آمین۔ پھر دیکھیں اسی کے ساتھ اسی آیت میں بہت ساری چیزوں کو اکٹھا کر دیا گیا ہے۔ نصیحت ہے، دلوں کی بیماری کے لیے شفا ہے، اچھے کام جو کرے گا اس کے لیے گائیڈنس ہے، رہنمائی ہے، یعنی کہ عمل کرنے کے لیے بھی ہمارے لیے بے انتہا ایزی اللہ تعالیٰ چیزیں کر دیتے ہیں۔ اور جیسا کہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے، جب ایک انسان کسی نیکی کی طرف بڑھتا ہے، اس کو وہ کر جاتا ہے، تو یاد رکھیں اس کے ساتھ ساتھ آگے کی بڑی بڑی نیکیاں کرنا بھی اس کے لیے اللہ تعالیٰ آسان کر دیتے ہیں۔ بخاری کی روایت میں آتا ہے، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور دوسروں کو سکھایا۔ یعنی کہ جو شخص قرآن سیکھ رہا ہے وہ ان لوگوں کی کیٹیگری میں آتا ہے جو بہت اسپیشل پیپل ہیں، رائٹ؟ تو اگر ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی ہے، پہلی چیز تو یہ ہمیں ذہن میں نہیں لانا چاہیے کہ یہ میں کر رہا ہوں یا میں کر رہی ہوں، یہ توفیق مجھے ملے، نعوذ باللہ، نو۔ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ماننا چاہیے، اس کا فضل ہے۔ فضل کا مینس ایکچوئل میں ہوتا یہ ہے کہ ہم اس چیز کے لائق نہیں ہیں، اس چیز کے اہل نہیں ہیں، پھر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر ہمیں عطا کرتا ہے، یہ ہے فضل۔ تو اگر ہم قرآن سیکھ رہے ہیں یا سکھا رہے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے کہ اس نے ہمیں چن لیا اس چیز کے لیے۔ پھر اسی طرح قرآن مجید کو صحیح انداز میں پڑھنا، بالکل اس کے مخارج کے ساتھ اس کو حق دیتے ہوئے، یہ وہ چیز ہے جو کہ ہمارے بینک بیلنس آف آخرہ کو بہت زیادہ بھر دے گی انشاءاللہ۔ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے یہ، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ماہر قرآن اطاعت گزار معزز لکھنے والے فرشتوں کے ساتھ ہوگا، اور جو شخص اٹک اٹک کر قرآن پڑھتا ہے اور وہ اس پر دشوار ہوتا ہے تو اس کے لیے دوہرا اجر ہوگا۔ سو اٹ از اے ڈبل ریوارڈ، سبحان اللہ۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ تمام لوگ جن کو پڑھنے میں مشکل پیش آتی ہے، سیکھنا تھوڑا مشکل ہے، ان سب کے لیے ایک بہت اچھا اپریسیشن پوائنٹ دے رہے ہیں کہ اگر اٹک اٹک کے پڑھ رہے ہیں، فرسٹریٹڈ نہیں ہونا، اریٹیٹڈ نہیں ہونا، اٹس اوکے۔ کیا ذہن میں رکھنا ہے؟ ڈبل ریوارڈ، بیکاز اللہ تعالیٰ آپ کے ایفرٹس کو دیکھ رہا ہے، آپ کتنے ایفرٹ لگا کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ بہترین کلام سیکھ رہے ہیں۔ پھر اسی طرح ترمذی کی روایت ہے، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص قرآن کریم کا ایک حرف پڑھتا ہے تو اسے اس کے بدلے میں ایک نیکی ملتی ہے، اور نیکی 10 گنا بڑھ جاتی ہے۔ میں نہیں کہتا الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے۔
اٹ مینس اگر ہم کہہ رہے ہیں الف لام میم، اٹ مینس یہ ہوا 30 نیکیاں. تو قرآن کو پڑھنا یہ وہ نیکی ہے جو بہت جلدی انشاءاللہ ہمارے بینک آف آخرہ کو فلفل کر دے گی. تو جب بھی ہم قرآن پڑھیں اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ ہماری نیکیاں بڑھ رہی ہیں اور بہت فریکوینٹلی بڑھ رہی ہیں. جب ایک لیٹر ہم پڑھ رہے ہیں اس پہ 10 نیکیاں، تو آپ اندازہ لگا لیں کس قدر بہترین عمل ہے جو کہ ہمارے بینک آف آخرہ کو فلفل کر دے گا انشاءاللہ. پھر دیکھیں یہ قرآن پڑھنے کا، قرآن سیکھنے سکھانے کا جو عمل ہے، یہ وہ عمل ہے جس سے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دوستی نصیب ہوتی ہے، اس کے محبوب ہم بن جاتے ہیں. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث میں آتا ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے کچھ لوگوں کو رفعت عطا فرماتے ہیں اور کچھ کو پستی کا شکار کر دیتے ہیں. تو انشاءاللہ جب ہم اس نیت سے پڑھیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ہدایت دے، نیکی کی راہ ہمیں دکھائے، اللہ تعالیٰ سے محبت ہمیں کرائے، اس زندگی میں جینے کا صحیح انداز کیا ہے وہ ہمیں سکھائے، یہاں ہم کیوں آئے ہیں، کیا مقصد ہے وہ ہمیں سکھائے. جب ہم اچھی نیت سے قرآن کو پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی نیت سے، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو رفعت نصیب کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں انہی لوگوں میں شمار کرے، ثم آمین. پھر دیکھیں مسلم کی حدیث سے پتہ لگتا ہے کہ قرآن کریم ہمارے لیے آن دا ڈے آف ججمنٹ سفارش کرے گا. ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، قرآن پڑھا کرو کیونکہ وہ روز قیامت اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارش بن کر آئے گا. اللہ اکبر. پھر دیکھیں اسی طرح ترمذی کی روایت میں آتا ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے پیٹ یعنی دل میں قرآن کا کچھ حصہ نہ ہو وہ بے آباد گھر کی طرح ہے. تو ہمیں ضرور تھوڑی بہت کوشش کرنا چاہیے کہ قرآن کا کچھ نہ کچھ حصہ ہمارے دل میں ضرور اتارے. اسی طرح ترمذی اور مسلم کی روایت میں آتا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے اتنی توجہ سے کسی چیز کو نہیں سنا جتنا اس نے نبی کو ترنم کے ساتھ قرآن پڑھتے ہوئے توجہ سے سنا. اسی طرح بخاری کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص خوش الحانی سے قرآن نہیں پڑھتا وہ ہم میں سے نہیں ہے. اسی طرح ابو داؤد اور ابن ماجہ کی روایت میں آتا ہے، براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی آوازوں کے ذریعے قرآن کو مزین کرو. اسی طرح ترمذی کی روایت میں آتا ہے، لیث بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، انہوں نے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات واضح اور حرف حرف یعنی الگ الگ تھی. اٹ مینس ان تمام احادیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں تجوید کا یہ جو مطلب ہے اور جو مقصد ہے اس تک پہنچنا ہے. اٹ مینس کہ قرآن کو ہمیں ہر ایک ایک لیٹر کا حق ادا کرتے ہوئے اسے پڑھنا. اس میں جو بیسک چیزیں آتی ہیں میں آپ کے ساتھ شیئر کر دینا چاہتی ہوں. اس میں ہے مخارج، ہر ایک لیٹر کا کیا آرٹیکولیشن پوائنٹ ہے، کہاں سے وہ ادا ہوتا ہے، د اینڈ ضاد میں کیا فرق ہے، سین اینڈ شین میں کیا فرق ہے، سین اینڈ ث میں کیا فرق ہے. یہ تمام بیسک فنڈامنٹلز ہمارے کلیئر ہونے چاہیے. اسی کے ساتھ دیکھیں جب انشاءاللہ ہم تھوڑے بہت ایفرٹس قرآن کو سیکھنے میں، ہمارے حرف کو ٹھیک کرنے میں ہم لگائیں گے تو آپ یقین مانیں سائیکولوجیکل جو بینیفٹس ہوں گے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اور زیادہ قریب ہوں گے. اور ہم نے قرآن کی بہت ساری آیتوں میں یہ سمجھا ہے، یہ سیکھا ہے کہ سب سے پہلے ہمیں اپنے قرآن کو پڑھنا صحیح آنا چاہیے. اس کے بعد دیکھیں اللہ تعالیٰ ویسے ہی ہمارے دلوں کو بہت کھول دیتے ہیں اور اس کے اندر ہم غور و فکر کرنا شروع کر دیتے ہیں اور قرآن کے صحیح انداز میں پڑھنے سے ہم اللہ تعالیٰ سے اور زیادہ قریب ہونے لگتے ہیں. سیکنڈلی دیکھیں کہ جب ہم قرآن کو صحیح انداز میں پڑھیں گے، قرآن شفا ہے، بٹ یہ ایسے تو نہیں شفا ہو جائے گا. اسی انسان کے لیے وہ شفا ہے جس کو یہ صحیح انداز میں پڑھنا آتا ہوگا. ہم کہتے ہیں ہم آیت الکرسی پڑھتے ہیں، ہم چاروں قل پڑھ رہے ہیں، بٹ کوئی اثر تو نہیں ہوتا. کیوں؟ The reason behind it is that because ہمیں صحیح انداز میں قرآن پڑھنا نہیں آتا، ہمارے مخارج ٹھیک نہیں ہیں، ہم نے تھوڑے ایفرٹس نہیں لگائے ہیں، اور لگائے ہیں تو بس آدھے راستے ہم نے چھوڑ دیے ہیں.
ہم نے شیطان سے فائٹ کرنا ہے، بیکاز آپ یقین مانیں جب ہم صحیح انداز میں قرآن پڑھیں گے، اس کے ہر ایک ایک لیٹر میں جادو ہے، اس کے ہر ایک ایک حرف کو صحیح انداز میں پڑھنے سے ایک وائبریشنز کریٹ ہوتی ہے جو کہ پازیٹیو ہوتی ہیں۔ اگر ہم اسے صحیح انداز میں پڑھیں گے تو پازیٹیو وائبریشنز کریٹ ہوں گی، اور اس کی وجہ سے ہمارے حال درست ہوں گے، ہمیں شفا ملے گی، ہمارے گھروں کے حال درست ہوں گے، اور انشاءاللہ نیکیاں کرنا ہمارے لیے اور زیادہ آسان ہو جائے گا۔ تو یقین مانیں قرآن کا ہر ایک ایک حرف ہمارے لیے بہت اثردار ہے، مگر اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم تھوڑی بہت کوشش ضرور کریں۔ اسی کے لیے یہ کورس رکھا گیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بہت آسانیاں دے، اللہ تعالیٰ اس بیچ میں شیطان سے ہمیں محفوظ رکھے، اور بس اس کورس کے اختتام تک ہمیں پہنچائے، اور اس انداز میں پہنچائے کہ اس کا ہم حق ادا کر سکیں، اور قرآن کو ہم اس طرح سیکھیں جیسے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ایک مسلمان کو قرآن پڑھنا آئے۔ اور اللہ تعالیٰ اس کورس کے درمیان ہماری اصلاح کرے، جہاں کہیں بھی کچھ کمی پیشی ہو اللہ تعالیٰ اسے ہم سے درگزر کرے اور ہمارے لیے آسانیاں کرے۔ آمین۔ سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک ربنا تقبل منا۔